مصر فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا اور سیاسی انتشار بڑھ رہا تھا۔ 1169 میں شیر کوہ کے انتقال کے بعد نوجوان صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ مصر میں اصلاحات شروع، فاطمی خلافت ختم ہوئی اور مصر دوبارہ خلافت عباسیہ سے جڑ گیا۔ یہ قدم صرف سیاسی نہیں تھا، یہ امت کی وحدت کی طرف ایک بڑا قدم تھا۔ اب صلاح الدین کا اصل مقصد واضح تھا، بیت المقدس کی آزادی۔ انہوں نے مصر، شام اور ارد گرد کے علاقوں کو متحد کیا، سالوں تک تیاری کی، فوج کو مضبوط کیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ 1187 میدان حطین۔ یہ جنگ صلیبی طاقت کے خلاف فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ گرمیاس اور حکمت عملی نے صلیبی فوج کو کمزور کر دیا۔ آخر کار صلیبی لشکر شکست کھا گیا، بیت المقدس کا راستہ کھل چکا تھا۔ جب صلاح الدین کی فوج بیت المقدس کے دروازوں تک پہنچی تو پورا شہر خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں کو یاد تھا کہ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے شہر فتح کر کے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ سب کو یہی خوف تھا، اب بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن صلاح الدین کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ 1187 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہو، شہر کے دروازے کھل گئے، مگر جو ہوا وہ تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ شہریوں کو امان دی جائے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو حفاظت دی گئی۔ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے وہ آزاد ہو گئے اور جو نہیں دے سکتے تھے ان میں سے بہتوں کو خود صلاح الدین نے آزاد کر دیا۔ مسجد اقصی کو صاف کیا گیا، آذان دوبارہ بلند ہوئی۔ تقریباً 88 سال بعد بیت المقدس میں دوبارہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ یہ صرف فتح نہیں تھی، یہ اخلاق اور عدل کی فتح۔ صلاح الدین ایوبی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حقیقی طاقت صرف تلوار میں نہیں ہوتی، بلکہ کردار، انصاف اور تقوی میں۔ انہوں نے دشمن کو بھی عزت دی، مظلوموں کی حفاظت کی اور امت کو اتحاد کا راستہ دکھایا۔ آج کے دور میں جب دنیا نفرت اور تقسیم سے بھری ہوئی، صلاح الدین کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک سچا مسلمان طاقت کے ساتھ رحم اور انصاف بھی رکھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ آج بھی انہیں صرف ایک فاتح نہیں بلکہ اسلام کا عظیم سلطان کہتی ہے۔